آج کے اس مجلس کے بارے میں بتائیے۔ آج 41واں ہم یوم احد زرگر 12 اگست کو منا رہے ہیں مصری میں۔ اس سے پہلے زرگر صاحب جب ظاہری تو حیات تھے تو ان کی حیاتی میں یہ 3 سال منایا گیا۔ اس کے بعد یہ کنٹینیو ان کی ہدایت پر ہم 12 اگست منا رہے ہیں، جبکہ ان کا انتقال 21 نومبر 1983 کو ہوا ہے۔ لیکن اس کی کچھ وجوہات ہے جو زرگر صاحب نے بیان کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے یہ ان کا دن ہے جن سے میں نے کچھ حاصل کیا ہے، جو میرے رہبر تھے، اور ان لوگوں کا دن ہے جو لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں گے اور بدی سے پیچھے موڑیں گے۔ لہٰذا یہ ہم سارے ہی دن منا رہے ہیں۔ یہاں یہ دن 1984 میں زرگر صاحب کے انتقال کے بعد جب 21 نومبر کو ان کا انتقال ہوا تو 1984 سے یہ لگاتار، جب نامساعد حالات بھی وادی میں تھے تو یہ رکا نہیں، یہ لگاتار جاری اور ساری ہے آج تک۔ ہمیں نظر آ رہا ہے لوگوں کا بہت زیادہ تانتا رہتا ہے یہاں پر، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ اس میں ایسا ہے جو کشمیری لوگ ہیں ان کے خون میں تذبذب بسا ہوا ہے، یہ کشمیر کے خون میں ہے۔ جو ان کی تعلیمات ہے یہ بخوبی کشمیری لوگ سمجھتے ہیں، چاہے اس میں رحمان ڈار صاحب ہو، سچکرال ہو، نیام صاحب ہو، شمس فقیر ہو، واز محمود ہو، باب کھار ہو، رحیم صاحب ہو، احمد صاحب پٹواری ہو، سمن میر صاحب ہو، قادر صاحب کہنا ہو، جو بھی حضرات اس میں ہیں انہوں نے کشمیری زبان کی بہت خدمت کی ہے اور لوگوں کو تلقین کی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو اور خدا کو پہچانو، اسی لیے کشمیری لوگ ان کے فالوور ہیں۔ بہت ساری شاعری اس کے بھی جو پبلش آج تک ہوئی ہے اور بہت سارے نشستیں بھی پبلش ہوئے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ زرگر صاحب کا جو کل ہم کلام ہے الحمدللہ وہ سب ڈیجیٹل پریس میں پرنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے شاعری کی بہت سے قسمیں کی ہیں، ایک غزلیات، وطن، نثر، اکنندون، اس کو کیا کہتے ہیں گلی سنوبر، اور مولوی نامے 2 لکھے ہیں، تو وہ سب پرنٹ میں آئے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ مرحوم غلام احمد صوفی جو ہمارے وادی کشمیر کے بہت بڑے گلوکار تھے، ان کی زبانی میرے پاس زرگر صاحب کا کل کلام گایا ہوا ہے اور میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے بعد میں نے رشید حافظ سے کلیات زرگر سب ریکارڈ کیا ہے جو میری لائبریری میں موجود ہے۔ کیا وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے؟ ہاں، 145 غزل پچھلے سال ہم نے ریلیز کیے ہیں، تو اگلے نومبر کو ہم 200 غزل عبدالرشید حافظ کی زبانی پبلک کو دے دیں گے، ریلیز فری میں دے دیں گے۔ کیا آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے کیا میسیج ہوگی؟ لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ اپنے اسلافوں سے جڑیے، پرٹیکولر صوفی لوگوں سے، کیونکہ صوفی لوگوں میں کوئی نفرت کی دیوار نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھتے ہیں جو میں ہوں وہ تو بھی ہے، یہ خدا، یہ ایک بندے کو، ایک انسان کو خدا کی بہترین تخلیق سمجھتے ہیں اور اسی لیے لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ باقی ان کو نہ کسی سے نفرت ہے، حالانکہ لوگ کوئی ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں، لیکن صوفی ہی وہ لوگ ہیں جو سب کو کہتے ہیں آپ اچھے ہو خراب ہم، جبکہ اچھے یہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خاص کر کشمیر کی بات کروں گے جو صوفیزم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے؟ ان کی میسیج مجھے یہی رہے گی، میری میسیج بغور اس کلام کا جائزہ لیا جو علماء حضرات ہیں یا جو جاننے والے، بغور ان کے کلام کا جائزہ لیا جائے یہ حدیث قرآن سے باہر نہیں پائیں گے، کبھی نہیں پائیں گے۔